ایران، امریکہ اور اسرائیل، آخر ان سب کی لڑائی ہے کس بات پر؟ دنیا میں 57 اسلامک ممالک ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی ملک ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا ورلڈ وار 2 کے زمانے میں۔ اس وقت دنیا کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو برطانوی سلطنت کا ساتھ دو یا ہٹلر کا۔ زیادہ تر ممالک نے برطانیہ کا ساتھ دیا، لیکن ایران کے بادشاہ نے جرمنی سے تعلقات بڑھائے۔ یہ بات برطانیہ کو پسند نہ آئی اور اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ چند ہی دنوں میں ایران کے بادشاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی بادشاہت بچانے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے ایک شرط رکھی، تمہیں تخت چھوڑنا ہوگا اور اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا ہوگا۔ یوں ایران کا نیا بادشاہ بنا رضا شاہ پہلوی۔ یہ بادشاہ مغرب سے بہت متاثر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ مغربی لباس پہنیں، پارٹیاں کریں اور اپنی روایات بھول جائیں، اس لیے اس نے ایسی پالیسیاں بنائی جن سے مذہبی طبقہ ناراض ہونے لگا۔ مساجد، مدارس اور علماء آہستہ آہستہ اس کے خلاف ہو گئے، اور پھر ایک بڑا نام سامنے آیا، آیت اللہ خمینی۔ خمینی نے بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی اور عوام کو بغاوت پر ابھارنا شروع کیا۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا، لیکن خمینی نے جلاوطنی میں رہ کر اپنی تقاریر ریکارڈ کرنا شروع کی۔ پھر یہ تقریریں خفیہ طریقے سے ایران پہنچائی جاتی تھیں اور لوگ آہستہ آہستہ بادشاہ سے زیادہ خمینی کو ماننے لگے۔ لیکن بادشاہ کو ہٹانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اسے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ لیکن پھر بادشاہ نے ایک بڑی غلطی کی۔ اس نے دنیا کی سب سے مہنگی پارٹی رکھی، جسے کہا جاتا ہے فلیمز آف پرسیا۔ صحرا کے درمیان ایک نئی سٹی بنائی گئی، سینکڑوں گاڑیاں منگوائی گئی اور سونے کی پلیٹوں میں کھانا پیش کیا گیا، جبکہ دوسری طرف عوام غربت کا شکار تھی۔ اس واقعے نے عوام کو مزید بھڑکا دیا اور وہ خمینی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آخرکار 1989 میں ایران میں انقلاب آ گیا، بادشاہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور خمینی واپس آ گئے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ایران ایک اسلامی ریاست بن گیا، اور یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوئی۔ جب امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا گیا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایران ہاسٹیج کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ممالک دشمن بن گئے۔ پھر شروع ہوئی ایران اور عراق کی جنگ، جس کی قیادت کر رہا تھا صدام حسین۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ امریکہ نے اس جنگ میں عراق کی حمایت کی۔ جنگ کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ اسے مضبوط بننا ہوگا، خاص طور پر نیوکلر پروگرام کے ذریعے۔ ایران کہتا ہے یہ پروگرام پرامن ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے آج کی کشیدگی کا۔ پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والی ڈیل ختم کر دی اور سخت پابندیاں لگا دی، جس سے ایران کی معیشت کمزور ہو گئی۔ پھر ایک بڑا واقعہ پیش آیا جب قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا۔ اس کے بعد ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھ گیا۔ پھر ایران میں ایک سخت صدر آیا، ابراہیم رئیسی، جس نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کے خلاف گروپس کی حمایت شروع کر دی۔ لیکن پھر ایک حادثے میں ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نیا نرم مزاج لیڈر آیا، جس نے اعلان کیا کہ ایران دنیا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے اور ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ لیکن اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو، اسی لیے وہ مسلسل ایران پر الزامات لگاتا رہتا ہے اور کوششیں کرتا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں تاکہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے، اور یوں ایک بار پھر دنیا ایک بڑی جنگ کے خطرے میں کھڑی ہے۔